زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہوتی ہے۔ محبت میں خواری کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان خود سے زیادہ محبوب سے مخلص ہو جاتا ہے۔ زندگی میں موقع دینے والے کو دھوکہ اور دھوکہ دینے والے کو موقع کبھی نہ دینا۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنا زیادہ اذیت میں رہو گے، یا تو خود کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ مسکراہٹ تمہاری زندگی میں مزید 10 سال کا اضافہ کر دے گی۔ میں نے زخم جیسا کوئی استاد نہیں دیکھا، اس لیے زندگی میں چوٹ لگنا لازمی سمجھتا ہوں۔ باپ چاہے کتنا ہی بوڑھا ہو جائے، ہر گھر کا مضبوط ستون وہی ہوتا ہے۔ بدتمیزی ہر انسان کر سکتا ہے اگر کسی کو تربیت روک لیتی ہے۔ زندگی بھی کیا عجیب چیز ہے، ایک دن مرنے کے لیے پوری زندگی جینا پڑتا ہے۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو، الفاظ نسلوں کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا چاہیے، کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں وقت جواب دیتا ہے۔ بہت ڈر لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کون کس درد سے گزر رہا ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ یا اللہ مجھے اور میرے گھر کو شریروں کے شر سے، حاسدوں کی حسد اور ہر بری نظر سے محفوظ رکھنا۔ حد سے زیادہ احساس بھی انسان کو ذلیل کروا دیتا ہے۔ جب کوئی ہاتھ پکڑائے تو بازو مت پکڑیں، اور جب وہ ہاتھ چھڑائے تو پاؤں مت پکڑیں۔ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں، اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں، اور گھر بھی۔ خود کو اتنا مضبوط کر لیجئے کہ بدلتے ہوئے موسم اور بدلتے ہوئے لوگ آپ پہ اپنا اثر نہ چھوڑ سکیں۔ عقل گھر بیٹھ کر بادام اور کاجو کھانے سے نہیں آتی، یہ باہر کے دھکے اور ٹھوکریں کھانے سے اور لوگوں کے رویوں کو سمجھنے سے آتی ہے۔ خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں، آپ کے فیصلوں سے ہے۔ زندگی ہمیشہ ایک نیا موقع دیتی ہے، آسان الفاظ میں اسے آج کہتے ہیں۔ کوشش کرو کہ زندگی کا ہر لمحہ ہر کسی کے ساتھ اچھے سے گزارو، کیونکہ زندگی نہیں رہتی پر اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ گہری بات ہے، بھروسہ اس پہ کرو جو تمہاری 3 باتیں سمجھ سکے: مسکراہٹ کے پیچھے درد، غصے کے پیچھے پیار، اور چپ رہنے کے پیچھے وجہ۔ کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو خوش رہ سکتا ہے، لیکن روز محشر وہی اس کے گلے کا ٹوپ بنے گا۔ قدر اور وقت بھی کمال کے ہوتے ہیں، جس کی قدر کرو وہ وقت نہیں دیتا، جس کو وقت دو وہ قدر نہیں کرتا۔ زندگی میں سب سے زیادہ بے بس ہم تب ہوتے ہیں جب ہم چاہ کر بھی اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پاتے۔ زندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، لیکن اپنا کون ہے یہ تو وقت ہی بتاتا ہے۔ جو شخص آپ کی قدر نہیں کرتا اس سے چپ چاپ دور ہو جانا ہی بہتر ہے۔ رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی خوشی نہیں دیتے، اور جذبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ زندگی میں سے زیادہ افسوس کا مقام اور کیا ہوگا جب آپ کے خلوص اور اچھائی کو بھی مطلب سمجھا جاتا ہے۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، اور نہ دے تو شرمندگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ ایمان کیا ہے؟ خدا کی مرضی کو اپنی مرضی بنانا۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہے وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہی قدرت کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا بہت آسان ہے، اور خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا مشکل ہے۔
امید کبھی نہ چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ جو اندر سے مضبوط ہوتے ہیں ان کے لیے معاف کرنا مشکل کام نہیں، لیکن جو اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں وہ بدلے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ دعاؤں کے دائرے سے باہر نہ نکلا کریں۔ اگر اپنے لیے دعا نہیں کر رہے اور آپ پر بڑی مہربانیاں ہیں تو دوسروں کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ اشفاق احمد۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، کسی کے بعد تو پچھتاوا ہی ہوتا ہے۔ سچ بولنے کا شوق ہے تو اپنے بارے میں بولیں، لوگوں کی زندگیاں خراب مت کریں۔ تم حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ ختم نہیں ہو سکتے خاندان کو جوڑے رکھنا ایک فن ہے، اور اس فن کا نام برداشت ہے۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھا یقین کریں اور وہ ثابت کر دے کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ غصے میں فیصلہ اور خوشی میں وعدہ ہرگز نہ کرنا۔ دراصل جو مقام شکوہ ہے وہی مقام صبر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خرچ کرو اور گن کر نہ دو، ورنہ اللہ بھی تمہیں گن کر دے گا، اور ہاتھ نہ روکو ورنہ اللہ بھی تم سے اپنا ہاتھ روک لے گا۔ دنیا کا ہر آدمی جنت جانا چاہتا ہے، لیکن جنت جانے کے لیے مرنا نہیں چاہتا۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو صرف آزمائش۔ جب ہم کچھ برا کرتے ہیں تو دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتے ہیں، بس اوپر ہی نہیں دیکھتے۔ تمہیں حق کہنا ہے، تمہاری حفاظت اللہ کرے گا انشاءاللہ، تمہیں کامیاب اللہ کرے گا انشاءاللہ۔ تم آخرت میں ایک تمنا ضرور کرو گے، کاش تھوڑی نیکیاں اور کما لیتا، آج موقع ہے کما لو۔ خوشی کی سب سے اعلیٰ قسم سکون ہے، آپ کا اخلاق ہی آپ کا حسن ہے۔ جو اپنی گفتگو میں سچ بولتا ہے اس کی خوش اخلاقی میں اضافہ ہوتا ہے، اور زبان کا زخم تلوار کے زخم سے زیادہ سخت ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب ضرور